السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنی بک تجلیات نبوت، اور ہم نے اس کو بیچ میں تھوڑے دنوں کے لیے سٹاپ کر دیا تھا، اور ہم نے ایک اور بک کا سیرت النبی کا سیشن دیکھا۔ آج ہم انشاءاللہ اس بک کو دوبارہ سے کمپلیٹ کرنے کے لیے شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد مکمل کریں گے۔ بک کا پیج نمبر ہے 328، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی 20 دن کے بعد اختیار کی۔ راستے میں آنے جانے میں 30 دن لگے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل 50 دن مدینہ سے باہر رہے۔ راستے میں جب لشکر ایک گھاٹی سے گزرا تو لوگوں نے وادی سے راستہ اپنایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 صحابہ کے ساتھ گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے اونٹنی کی نکیل کو تھام رکھا تھا، جبکہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ موقع غنیمت جان کر اس دفعہ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا ارادہ بنایا۔ 12 منافقین نے آپ کا پیچھا کیا اور آپ کے انتہائی قریب آ گئے۔ یہ چہروں پر ڈھاٹا باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنی ڈھال سے ضرب لگائیں۔ انہوں نے ضرب لگائی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین پر رعب ڈال دیا، اور وہ تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو ان کے نام بتائے اور ان کا ارادہ بھی بتا دیا، لہٰذا آپ کے پیارے صحابی حضرت حذیفہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جانے لگا۔ اس کے بعد جب منافقین نے تکلیف دینے میں، کفر میں، مومنوں میں تفرقہ ڈالنے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کو گھات کی جگہ فراہم کرنے کے لیے قباء میں ایک مسجد بنائی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو یاد ہوگا جاتے ہوئے گزارش کی تھی کہ آپ ہماری اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ اس وقت چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر کی تیاری کر رہے تھے، تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ ابھی تو ہم سفر پر ہیں، البتہ جب ہم واپس آئیں گے تو انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ تبوک سے واپس آئے تو ذی اوان میں جب آپ اترے اور مدینہ 1 دن یا اس سے بھی کم فاصلے پر رہ گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین نے نازل ہو کر مسجد ضرار کی حقیقت بتائی اور وہاں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بھیجا، مسجد کو جلا کر مسمار کر دیا گیا۔ اہل مدینہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو استقبال کی تیاری شروع کر دی۔ جب مدینہ کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دینے لگے تو آپ نے فرمایا، یہ رہا طابہ اور یہ رہا احد، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ جب مدینہ کے لوگوں نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو استقبال کے لیے سب چل پڑے، عورتیں بھی اور بچے بھی اور بچیاں بھی، اور بچیاں یہ شعر گنگنا رہی تھیں: طلع البدر علینا وجب الشکر علینا من ثنیات الوداع ما دعا للہ دا، کہ ہم پر ثنیۃ الوداع سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے ہم پر شکر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور لوگوں کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کا سفر کر کے واپس آ رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں مسجد میں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو سکون چاہیے تھا نا، آرام چاہیے تھا، سفر تھا، تھکاوٹ تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا؟ جب بھی سفر سے واپس آتے ڈائریکٹ پہلے مسجد آتے، مسجد آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ خیر و عافیت سے سفر گزرا، اس کے بعد لوگوں کو وقت دیتے اور پھر گھر والوں کے پاس جاتے۔ اور ہوا کیا کہ جو منافقین پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے آ کر معذرت کی اور قسمیں کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول کر لیا اور باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہاں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارا کام ہے ہم ظاہر پر معاملات کریں۔ آپ اور میں کسی کی نیتیں نہیں جج کر سکتے، ہمیں نہیں پتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس کے دل میں کتنی خیر رکھی ہو جو بعد میں شاید کبھی زیادہ اچھے طریقے سے نکل آئے۔ ہم نے معاملات ظاہر پہ کرنے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی مسلمان ہے اور ہمارے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہے تو ہم ان کے ظاہر کو قبول کریں گے۔ اگر کوئی کسی غلطی پہ معذرت بھی کرتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہاں مجھے پتا ہے دل سے تو تم نے سوری نہیں کیا، تم تو زبان سے سوری کر رہی ہو، پر مجھے پتا ہے دل میں ابھی بھی میرے لیے یقین ہے۔ نہیں، آپ دل کی کیفیات کو نہیں پرکھ سکتی، لہٰذا باطن کو ہمیشہ اللہ کے حوالے چھوڑ دیں اور ظاہر پر معاملہ کریں گے۔ اور ظاہر میں کیا کہ 3 صحابہ ایسے بھی شامل تھے جو حقیقتاً اپنی غلطی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے لیکن وہ سچے مومن تھے، اور ان کے نام کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ تھے۔ انہوں نے سچ سچ آ کے کہا، کوئی بہانہ نہیں بنایا، کوئی عذر نہیں تراشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں حکم دیا کہ آپ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ ان سے سوشل بائیکاٹ کریں۔ اور سوشل بائیکاٹ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے جب آپ ایک ماحول میں رہتے ہیں اور آپ سے کوئی بات نہ کرے، لہٰذا لوگوں نے ان سے بائیکاٹ کیا اور لوگ ان کے لیے انجان ہو گئے، زمین ان کے لیے انجان ہو گئی، حتیٰ کہ اپنے آپ سے وہ تنگ آ گئے اور ان کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اسی عرصے میں 40 دن گزر گئے، حکم مزید دے دیا گیا کہ اب تم نے اپنی عورتوں کے پاس بھی نہیں جانا، اور 10 دن عورتوں سے دور رہے، اور جب 50 دن پورے ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ میں سورہ التوبہ میں قرآن کی آیت اتار دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کی توبہ بھی قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی پوری کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جان پر بن آئی اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بھاگ کر کوئی جائے پناہ نہیں اور وہی ہے جس کی طرف جانا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحیم ہیں۔ اور جب مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلی تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، انہوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری اور مبارکباد دی، انعامات دیے اور صدقے دیے کہ پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اور یہ ان کی زندگی کا مبارک ترین دن بن گیا۔ جبکہ کچھ اور آیات نے جو باقی منافقین تھے ان کا بھانڈا پھوڑا، ان کے جھوٹ کا راز کھولا، اور سچے مومنین کو جنتوں کی بشارتیں دی گئیں، اور سچے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں تعریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سن 9 ہجری میں تبوک سے واپس ہوئے۔ اسی مہینے نجاشی کے بادشاہ اسحمہ بن اجبر، ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں، اسحمہ نے وفات پائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس کا مطلب ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر شعبان 9 ہجری میں آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ بھی وفات پا گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، بقیع میں انہیں دفن فرمایا اور ان پر سخت غمگین ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس سے بھی تمہاری شادی کر دیتا۔ یہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کی بیویاں بنیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں، کہہ رہے ہیں اگر میرے پاس اور بیٹی ہوتی میں اس کی بھی آپ سے شادی کرتا۔ پھر ذوالقعدہ 9 ہجری میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی فوت ہو گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی، مگر آپ نہیں مانے، اور پھر بعد میں قرآن میں آیات نازل ہو گئیں جن میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا گیا، بتا دیا گیا کہ اب آپ کسی منافق کا نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان جب مکمل ہوگا، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سچے دل سے ایمان لائیں گے اور پھر عمل کے ساتھ اس کی تصدیق کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بضرور ہماری دعائیں قبول کریں گے، ہمارے ایمان کو اس سے تقویت ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر عمل کے ساتھ کاربند رہنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔